الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ. مطلب یہ کہ اگر کسی نے اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسی قسم کھا لی جس سے گھر والوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے اور قسم پر عمل نہ کرنا بہتر ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو حانث ہو جانا چاہیے، کفارہ ادا کر دینا چاہیے، اپنی یمین پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. جی. قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. جاہلیت میں نظر کی تھی کہ ایک رات کا اعتکاف کروں گا. حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پورا کر لو. اس سے استدلال کرتے ہیں شوافی کہ ایک رات کا اعتکاف بھی جائز ہے بغیر روزے کے. حنفیہ کے نزدیک روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، اعتکاف منظور کے لیے، اور وہ دن میں ہونا ضروری ہے. تو جواب خود یہ ہے کہ لیلتن کی بجائے یہاں آگے یومن آ رہا ہے آگے اسی باب میں. معلوم ہوا کہ لیلہ سے مراد مجموعہ ہے لیل و نہار کا. جی. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياس قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو سامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكف. جعل عليه يوما يعتكف، يعني يوما کا لفظ. وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. وبه قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن عمر رضي الله عنه حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ فقال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان چلو ایک دن کا اعتکاف کر لو اور چلے جاؤ. اب یہاں پر اس کو بات سمجھ لیجئے کہ حالت جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں، حالت کفر میں اگر کسی نے نظر کر لی تو اسلام لانے کے بعد اس نظر کا ایفا واجب ہوگا یا نہیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو کہا کہ اپنی اس نظر کا تم اتمام کر لو، پورا کر لو. اس امر کو شواف وجوب پر محمول کرتے ہیں اور حنفیہ استحباب پر موقوف کرتے ہیں، محمول کرتے ہیں. اور حنفیہ اس کو استحباب پر محمول اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حالت نظر میں حالت کفر میں کی گئی نظر منعقدی نہیں ہوتی، اس کا ایفا واجبی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما النذر مبتغی بہ وجہ اللہ. نظر تو وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور حالت کفر میں نظر جو کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، وہ تو بتوں کے لیے ہوگی. اسی طریقے سے فرمایا کہ لا وفاء لنظر لا نظر فی معصیت، پیچھے گزر چکا ہے. معصیت میں اگر کی نظر کر لے تو منعقد وفا واجب نہیں ہوتی. تو حالت کفر میں جو نظر کی جاتی تھی وہ تو بتوں کے نام پر کی جاتی تھی، تو وہ معصیت تھی، اس واسطے وہ واجب ہی نہیں ہوئی. جب واجب ہی نہیں ہوئے، وفا واجب نہیں ہوا، تو اب بعد الاسلام بھی واجب نہیں رہا. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کر لو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ امر استحبابی ہے کہ اگرچہ وہ پچھلی نظر منعقد نہیں ہوئی تھی لیکن ایک نیک کام تمہارا ارادہ ہو رہا ہے، ارادہ پہلے بھی کیا تھا حالت کفر میں، اب اس کے مطابق عمل کر لینا بہت اچھی بات ہے. چلیے آگے.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. واقعہ سمجھ لیا آپ نے. غزوہ اوطاس سے واپسی کے بعد جو آپ نے قیدیوں کو رہا کیا تھا وہ واقعہ ذہن میں ہے نا؟ اسی واقعے کا حصہ ہے. جی. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. واقعہ تو پڑھا ہوا ہے نا اپنے غزوہ اوطاس سے واپسی پر سارے قیدیوں کو آپ نے اعلان کر دیا تھا چھوڑنے کا, اور جو عورتیں گرفتار ہوئی تھیں ان کو بھی آزاد کرا دیا تھا. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں, وہی ہے واقعہ. جی. اس کا مطلب ہے کہ اس نظر سے کوئی تعلق نہیں اس کا, یہ واقعہ بیان کر دیا ضمن یہاں انہوں نے. جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رضي الله عنه. حنین سے جب واپس ہوئے وہ غزوہ اوطاس اور غزوہ حنین ایک ہی سفر میں ہوا ہے. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. سأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حدیث جرير بن حازم. جی آگے. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا تھا غزوہ اوطاس اور غزوہ حنین سے واپسی میں جب جعرانہ کے پاس سے گزر ہوا. ابن عمر نے اپنے علم کے اعتبار سے نفی کی ہے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو پڑھا تو ہوگا نا. چلے آگے. جی. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذور في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صحبة المماليك. وبه قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم وقد آتك مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو قال شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لتم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يوثقه. پڑھیے یہ وہ حدیث کہیں نہیں, مسئلہ پڑھا ہے, مسئلہ بھی پڑھ لیا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن. تو یہ کفارہ جو ہے ادا کرنا واجب ہے, اعتاق واجب ہو جاتا ہے اگر کسی کو تھپڑ مار دیا کسی غلام کو. جی حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوتا. جی چلیے آگے. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت ما يسوى سبيا يسوى ما لي فيه من الأجر ما يزن ما يسوى. دوسری روایت نیچے والی ہاں دوسری حدیث ہے صحیح. دوسری حدیث پڑھ رہے ہو. اچھا دیکھتے ہیں کیا ہے. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لتمه فإن كفارته أن يوثقه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لتم عبده ولم يذكر الحد.
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لتمت مولا لنا فهربت ثم. یہ واقعہ جو آیا اس سے حنفیہ کا استدلال ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوتا، اعتاق واجب نہیں ہوتا اگر کسی غلام کو مار دیا. دیکھیے واقعہ جی. قال لتمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفا ثم قال. یہ واقعہ پڑھا ہے کہیں؟ سمجھ لیں. دیکھیے معاویہ بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا منہ پر. اچھا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ منہ پر تھپڑ مارنا بالکل جائز نہیں. اولاد کو بھی منہ پر مارنا جائز نہیں ہے، شاگرد کے منہ پر بھی مارنا جائز نہیں ہے، غلام کے منہ پر بھی مارنا جائز نہیں، یعنی تعذیب کے لیے بھی جائز نہیں. ابھی جو ہمارے ہاں مدرسوں میں مار دیتے ہیں، منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے. تو لطمت مولا لنا فہربت، منہ پر تھپڑ مار دیا اور پھر بھاگ گیا میں، کیونکہ اب پتا تھا کہ اب ابا جان پٹائی کریں گے اور خبر لیں گے میری. اب اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں تربیت کیسی تھی لڑکوں کی، بچوں کی. وہ جانتے تھے کہ یہ منہ پر تھپڑ مارنا ناجائز ہے، غلطی سے مار دیا تھا اس نے. ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي، والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. فدعاه ودعاني، پس اس کو بھی بلایا غلام کو مضروب کو اور مجھے بھی بلایا. ثم قال امتثل منه، اس غلام سے کہا کہ بدلہ لے لو اپنے اس سے، اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار لو. فعفا، اس غلام نے بیچارے نے معاف کر دیا. ثم قال كنا بني مقرن، اس سے کیا اچھا. ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها احد. یہ اپنے واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اعتقوها، آزاد کر دو اس کو. قالوا ليس لهم خادم غيرها، خادم کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. قال فليستخدموها، چلو ٹھیک ہے اگر کوئی اور غلام نہیں ہے، خادمہ نہیں ہے تو اس سے کام لیتے رہو. فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، جب مستغنی ہو جائیں تو پھر آزاد کر دیں، اور اگر مستغنی نہ ہو تب بھی آزاد نہ کریں. ایک بات اس سے کیا بات معلوم ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوتا. ایک بات اگر واجب ہوتا تو فی الفور کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا اور خدمت لینا بھی جائز نہ ہوتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت لینے کی اجازت دی. معلوم ہوا کہ یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے. حاصل اس پورے باب میں اسی قسم کی روایات آ رہی ہیں، خلاصہ سمجھ لیجیے. جتنا ہم نے غور کیا اس میں بات یہ نکلتی ہے کہ اگر ظالمانہ طور پر مالک نے کسی غلام کو مارا تو اس کو راضی کرنا واجب ہے، چاہے پیسے دے کر راضی کرے، چاہے بدلہ لے کر واپس راضی کرے، اور اگر کسی اور طریقے سے راضی نہیں ہوتا تو آزاد کر کے راضی کرے. خلاصہ یہ کہ راضی کرنا ضروری ہے، اگر راضی نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا، معاوضہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں، جیسے کہ آگے بعض روایات سے پتہ چلے گا. جی یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یہاں غلام نے معاف کر دیا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا. اب دیکھو جب غلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. پھر ہمارے مدرسوں کے اندر استاد درجے حفظ و ناظرہ کے معصوم بچوں کو مارتے ہیں، نابالغ بچوں کو مارتے ہیں، پھر کبھی معافی بھی نہیں مانگتے. کتنی بڑی غلط بات ہے. بڑی بات وہی ہے کہ ہمارے مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. اگر سکھایا جاتا تو یہ باتیں نہ ہوتی. ہم نے دین کی چند چیزوں کو تو لے لیا، 5-6 چیزوں کو سمجھ لیا کہ یہ دین ہے، باقی سب چیزیں دین سے باہر سمجھ لیا. جی. قال حدثنا ابن ادریس عن حسین عن ہلال بن یساف قال اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں تربیت کا کیا حال ہے. دورے کا ایک طالب علم مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ
مجھ سے ملنا چاہتا تھا، محبت ہی کے اظہار کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا. میں ایک صاحب سے بات کر رہا، وہ مجھ سے تنہائی میں بات کر رہے، چپ کے وہ کھڑا ہوا سن رہا برابر میں. استراق السماع جائز ہے؟ وہ استراق السماع کر رہا کھڑا ہوا، انتظار میں کہ استاد فارغ ہوں گے تو میں بھی کروں گا بات. لیکن تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ دوسروں کی بات کو تو سنے؟ استراق السماع ناجائز ہے، تجسس اور استراق السماع. پھر ایسی طریقے سے آدمی انتظار میں کھڑا ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ بھی ناجائز. مگر بدتمیزی، آپ تربیت نہیں سیکھی، کسی نے ٹوکا نہیں ہوگا اس سے پہلے، کسی استاد نے اس بات سے کھڑا انتظار میں. پھر ہم نے اس سے کہا کہ تم میرے برابر میں کیوں کھڑے ہو، ہم تنہائی میں بات کر رہے ہیں، دور کھڑے ہو. جا کے کھڑا ہو گیا، پھر وہاں جا کے مسکرا رہا ہے کھڑا ہوا، وہیں برابر میں پھر آوازیں سن رہا. اس سے فائدے ہوئے دوسرا آدمی مل گیا، وہ بھی بیچارہ تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا، پھر اس کی کھڑے باتیں سن رہا. ٹوکنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود کہ تو ہماری باتیں کیوں سن رہا ہے؟ وہ تنہائی میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کھڑا ہوا سن رہا ہے کھڑا ہوا. تو پھر ڈانٹا میں نے اس کو کہ تو مسلمان ہے، کیسا آدمی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، حدیث کتنی مرتبہ پڑھی ہیں، مگر اس پر عمل نہیں ہے، عمل سیکھتے نہیں ہیں. نہ ٹوکتا ہے کوئی، نہ استاد ٹوکتا ہے، نہ ساتھی ٹوکتے ہیں. جی چلیے. قال عجل شيخ فلتم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلى حر وجهها لقد رأيت نسابي سبة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لتمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوثقها. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبي البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلتمها اس خاتمہ کو مارا تھپڑ دی، فلتمها فغضب سويد فذكرنا حديث ابن إدريس. وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. محمد بن المنكدر نے مجھ سے پوچھا کہ ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قلت شعبہ. فقال محمد حدثني ابو شعبۃ العراقی. یہ مزاحم کیا ہے انہوں نے، یہ کہا کہ ان کے استاد سے ابو شعبۃ العراقی. تو پہلے ان سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ کہا شعبہ. کہا حدثني ابو شعبۃ العراقی. جی. قال محمد حدثني ابو شعبۃ العراقی عن سوید بن مقرن ان جاریة له لتمها انسان فقال له سوید اما علمت ان السورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وأني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلتمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوثقها. وبه قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. وبه قال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وعنهم كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. ابو مسعود بدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کوڑے سے، تو میں نے اپنی آواز سنی، اپنے پیچھے سے آواز تھی اعلم ابا مسعود. بس میں سمجھا نہیں اس آواز کو غضب کی وجہ سے. قال فلما دنا منی، یعنی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون بول رہا ہے. جب میرے قریب آ گئی وہ آواز، اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود. قال فالقيت الصوت من يدي. اتنی بات ہی سن کر میں نے کوڑا زمین پر پھینک دیا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. فقال اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام. جتنی قدرت تجھ کو اس غلام پر ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ سے زیادہ، اس سے زیادہ تجھ پر قدرت ہے. قال فقلت لا اضرب مملوکا بعده ابدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جی.
وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا اخبرنا جرير قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غلام کے کیسے حقوق رکھے گئے ہیں اسلام کے اندر. جی. قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان قال وحدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانة كلهم عن الاعمش باسناد عبد الواحد وحديث غير ان في حديث جرير فسقط من يده الصوت من هيبته. وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليهم فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله هو حر لوجه الله. اپنے اس گناہ کا احساس ہوا, ڈر لگا اور غلام کو آزاد کر دیا. یہاں فرمایا فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار, اگر تو یہ کام نہ کرتا, آزاد نہ کرتا, تو تجھ کو آگ اپنی لپٹ مارتی. او قال لمستك النار, تو تجھ کو آگ لگتی. یہاں وعید ہے نار کی اگر آزاد نہ کیا جاتا. اس کے ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کفارہ واجب ہونا چاہیے, بظاہر یہی ہے. لیکن اوپر کی جو روایتیں گزری ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہوتا. لیکن ان سب کے مجموعے سے کیا بات حاصل ہوتی ہے؟ راضی کرنا لازم ہے. آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر تو یہ نہ کرتا تو آگ لگتی, مطلب ہے کہ جب تو نے یہ کام کر لیا پھر تو راضی ہونا یقینی ہو ہی گیا. لیکن اگر راضی کرنا تجھ پر واجب تھا, اس طریقے سے بھی ہوتا تو نے اب آزاد کر لیا. اور غالب یہی ہے کہ جب آدمی غلام کو آزاد کر دے گا تو غلام راضی تو ضرور ہو جائے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن ابي مسعود رضي الله عنه وعنهم انه كان يضرب غلامه فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركه. تو غلام کو مار رہے تھے ابو مسعود اور وہ کہہ رہا تھا غلام اعوذ باللہ, قال فجعل يضربه, وہ مارتے ہی رہے. فقال اعوذ برسول اللہ فتركه, تب چھوڑ دیا. بظاہر پہلا جملہ سنا نہیں ہوگا ابو مسعود نے, دوسرا جملہ سنا تو چھوڑ دیا فوراً. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ للہ اقدر علیک منک علیہ قال فاعتقه. جی. وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وبه قال قیامت میں اس پر حد جاری ہوگی, دنیا میں حد جاری نہیں ہوگی غلام. مالک پر اگر کسی نے قذف کیا غلام کو البتہ تعزیر ہوگی, اور تعزیر میں بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثناه وابو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرقي كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الاسناد وفي حديثهما سمعت اسحاق بن يوسف الازرق. جی. اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الاسناد وفي حديثهما سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی التوبہ کہا گیا. بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ توبہ قبول کی جائے گی, آپ کی امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی توبہ قبول ہوگی. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا یا پھر اس وجہ سے فرمایا گیا کہ پچھلی بعض امتوں میں تو حکم یہ تھا کہ
توبہ سے زبانی توبہ سے اور دل کی توبہ سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ قتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو، جیسا کہ پڑھا آپ نے سورہ بقرہ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سخت نہیں تھا، توبہ کو آسان کر دیا گیا. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلام مثله. یہ وہی واقعہ ہے جو بخاری میں آپ نے ہم سے بھی پڑھا اور بھی جگہوں پر پڑھا ہوگا. بس عبارت پڑھتے جاؤ، ساری بحث آپ وہاں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن خوب خوش ہو جاؤ، یہ تو پڑھ لو گے عبارتیں، لیکن اگلے صفحے پر ایک مسئلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ اچھا مسئلہ ہے، اچھا خاصا. چلے آگے. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه عجمية فعيرته بأمي فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وبه قال حدثنا وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حال ساعتي من الكبر. قال نعم. وفي رواية بڑھاپے میں بھی اب تک میرے اندر جہالت ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر بھی تعجب ہوا. کہا کہ ہاں ہے، جہالت ہے تیرے اندر، ابھی عادت ہے، حالت کفر کی کچھ باتیں ابھی تک تمہاری عادت میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ بات وہی تھی، من سب الرجل سب آباہ. جی. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبيعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامي مثله فسألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وبه قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج قال حدثه عن العجلاني مولى أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلاني مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشكوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. جب تمہارا خادم تمہارے واسطے کھانا تیار کرے، کھانا بنائے، پھر وہ اس کو لے کر آئے اس حالت میں کہ وہ قریب رہ چکا ہے اس کی گرمی کے اور اس کے دھوئیں کے، فليقعده معه، تو اس کو بھی اپنے پاس بٹھا لے، فلیأکل، تاکہ وہ بھی ساتھ کھا لے. لیکن فإن كان الطعام مشفوحا قلیلا، مشفوح کے معنی کہ جس کے اوپر شفاہ بہت سارے جمع ہو جائیں، مطلب ہے کہ کھانے والے زیادہ ہوں، تو وہی اسی کی تفسیر پھر آ گئی کہ قلیلا، طعام قلیل ہے، کھانے والے زیادہ ہیں. فلیضع فی یدہ منہ اکلۃ او اکلتین. قال داؤد یعنی لقمۃ او لقمتین. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ مساوات واجب نہیں بلکہ مباسات واجب ہے، دلداری، مباسات. جی.
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيدي وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. یہ کتاب الایمان میں اس پر مکمل بحث آ چکی ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه وعنهم يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتا یعنی اس کی فضیلت تو بہت زیادہ اور بعض حالات میں وہ فرض ہو جاتا ہے فرض عین. والحج اور اگر جہاد بھی نہ حج بھی نہ ہوتا اور میری اپنی والدہ کی خدمت نہ ہوتی ہے. تین عظیم کام تو ایسے ہیں کہ وہ ان میں رکاوٹ بن سکتی ہے. کیا؟ رقت غلام ہونا. غلام کے لیے تینوں کام مشکل ہو جاتے. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا لأحببت ان اموت وانا مملوک تو مجھے یہ پسند ہوتی بات کہ میں مروں اس حالت میں کہ مملوک ہوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للمملوک المصلح اجران. جی. وبلغنا ان ابا هريره لم يكن يحج حتى ماتت امه لصحبتها. قال ابو الطاهر اپنے حج فرض تو ادا کر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں. اس کے بعد پھر جب تک والدہ حیات رہی نفلی حج نہیں کیا. جی. قال ابو الطاهر في حديث للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. وبه قال یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے لوگ نفلی حج کرنا بہت اچھی بات ہے ثواب کا کام ہے بڑی اجر و ثواب ہے. لیکن اس کو یہ نہیں کہ بس ایک کام میں لگ گئے تو دوسرے اہم چیزوں کو چھوڑ دیا. ابو ہریرہ کا عمل دیکھیے کہ والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی اور تھا نہیں تو جب تک ماں زندہ رہی حج کو نہیں گئے کیونکہ ماں کو تو دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے محبت کی نظر سے دیکھنے سے. طلبا کو یاد رہنی چاہیے یہ باتیں بھائی. جب چھٹیوں میں جاتے ہو اپنے والدین کے پاس ان کو عبادت سمجھ کر دیکھا کرو. ماں باپ کو عبادت سمجھ کر. اچھا وہ ماں باپ کیسے بھی ہوں وہ عالم نہ ہوں ان پڑھ ہوں اعمال ان کے اگرچہ معیاری نہ ہوں لیکن تمہارے ماں باپ ہیں وہ تمہارے لیے کعبے کے درجے ہیں ان کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادى العبد حق الله وحق مواليه كان له اجران. قال فحدثت كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. وبه قال حدثني اس پر حساب نہیں ہے. بظاہر مراد یہ ہے کہ حساب مالی نہیں ہے کیونکہ مال اس کی ملکیتی میں نہیں ہوتا. تو راجہ آگے کہہ رہے کہ بلا علی مؤمن مزہد اظہار قلیل المال ہونا تو جو شخص قلیل المال ہو اس پر بھی حساب مال کا نہیں ہوتا. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك ان يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له. وبه قال حدثنا. اچھا اب یہاں سے وہ مسئلہ آ گیا جس کی آپ کی خبر ہم نے پہلے سے دے رکھی تھی آپ کو. یہ مسئلہ اچھا خاصا غور طلب ہے توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر کہیں اور نہیں پڑھا ہے یہ بتاؤ کہ کتاب العتق جلد اول میں مسلم شریف کی پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھی. اس میں بھی بالکل یہی حدیثیں آ رہی ہیں لیکن بظاہر وہاں اس کی تفصیل نہیں بیان ہوگی.
ہمیں یہاں بیان کرنی پڑے گی، لیکن ایمانداری سے بتا دینا اگر یہ مسئلہ کسی اور کتاب میں پڑھ چکے ہو تو پھر ہم تفصیل نہیں بتلائیں گے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قبم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصتهم واعتق عليه العبد وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. یہ مسئلہ پڑھ لیا کہیں؟ نہیں پڑھا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ کہاں پڑھا ہے؟ زور سے بول. ابو داؤد اور بخاری شریف میں پڑھ لیا، اختلاف فقہا بھی پڑھ لیا، اس میں بہت اختلافات ہیں. انتہائی اجمال کے ساتھ پڑھا ہے اس نے، اجمال کے ساتھ پڑھا ہے. ایمانداری سے پڑھا ہے اجمال کے ساتھ، اجمالاً مجمل اجمالاً پڑھا ہے، تفصیلاً نہیں پڑھا. تو تفصیلاً آج پڑھ لو. اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اسلام نے غلام کے کتنے حقوق رکھے اور اس کی آزادی کو کتنے بہانے سے آزادی کے راستے نکالے ہیں اس کے لیے. اللہ اکبر. خیر مسئلہ دیکھیے، اختلافات بہت ہیں اقوال فقہا کے، لیکن ہم مختصر کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے. جس شخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، شرک حصہ کسی غلام کے اندر، ایک غلام تھا جو دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا. آج عابد بھی موجود نہیں اور محمود بھی موجود نہیں. اچھا، دو آدمیوں کے درمیان مشترک غلام تھا. فکان لہو مال، جس نے آزاد کیا اپنا حصہ، اس کے پاس مال تھا، یعنی مالدار آدمی تھا. وہ اتنا مال تھا کہ وہ غلام کے ثمن کی برابر تھا، اس کا ثمن اس سے ادا کر سکتا تھا. تو قوم علیہ قیمت العدل، تو اس شریک کے حصے کی قیمت لگائی جائے گی پوری، لا بخشا ولا شططا، نہ کمی نہ زیادتی. بات سمجھے؟ فأعطی شرکاءہ حصصہم، تو اس کے شرکاء کو ان کے حصے دے دیے جائیں گے. کس سے لے کر؟ معتق سے لے کر. اور معتق کے اوپر غلام آزاد ہو جائے گا. یہ تو اس صورت میں تھی بات جبکہ معتق کے پاس مال ہے، اور اگر مال نہیں ہے فقط عتق منہ ما عتق، تو جو حصہ غلام کا آزاد ہوا ہے، معتق کا حصہ، وہ آزاد ہو گیا، باقی غلام رہا. آئی سمجھ میں بات؟ دو آدمیوں کے درمیان یا زیادہ لوگوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہے. ایک شخص نے اپنا اپنا حصہ آزاد کر دیا. دو آدمیوں میں سمجھ لو، فی الحال دو آدمیوں میں مشترک تھا، ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا. تو اس نے ابھی آزاد نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اس شریک سے کہا جائے گا کہ یا تو تم بھی اپنے حصے کو آزاد کر دو، ورنہ کیا ہوگا؟ اچھا، تو غلام آزاد نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ غلام کا حصہ جو آزاد ہو گیا، یہ تو آزاد ہوا ہی ہے. اگر معتق مالدار ہے تو شریک کا حصہ بھی خود بخود آزاد ہو گیا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تجزی نہیں ہوگی عتق میں، بلکہ کیا ہوگا؟ معتق کا حصہ بھی آزاد اور شریک کا حصہ بھی اسی وقت آزاد.
کس صورت میں؟ جبکہ موثق مالدار ہو. مالدار ہونے کی شرط کیوں؟ تاکہ اس سے ذمہ دلوایا جا سکے شریک کو، کیونکہ نقصان تو شریک کا ہو گیا، شریک کا حصہ بھی آزاد ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کریں کیسی زبردستی، حالانکہ دوسرا حصہ آزاد نہیں کیا تھا لیکن اس کو آزاد کر، وہ آزاد ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو حالت کیا نکلی کہ موثق دو حالت سے خالی نہیں موثق، یا تو وہ مالدار ہے، حالت اعصار ہے، یا حالت یسار ہے. حالت یسار میں شریک کا حصہ بھی موثق کے حصے کے ساتھ آزاد ہو جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تجزی عتق میں نہیں ہوتی حالت یسار میں، اور حالت اعصار میں یعنی جب موثق مالدار نہیں ہے، مفلس ہے، موثر ہے، اس سے ذمہ نہیں دلوایا جا سکتا شریک کو، تو ایسی صورت میں موثق کا حصہ آزاد ہو جائے گا اور شریک کا حصہ جو کا تو غلام رہے گا. اللہ فقط عتق منہ ما عتق. تو حاصل کیا نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت یسار میں تجزی نہیں ہے اور حالت اعصار میں تجزی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے اچھی طرح؟ ذہن میں آ گئی بات؟ اور دلیل یہی حدیث ہے، دیکھو پڑھ لو کہ من عتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم علیہ قیمت العدل فاعطی شرکاؤه حصصهم وعتق علیہ العبد والا فقد عتق منه ما عتق. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث واضح ہے امام شافعی کی دلیل میں. ابھی عبارتیں کچھ پڑھ لو، اس کے پھر دوسرے مذہب بعد میں بتائیں گے تاکہ آسانی سے بات ہو. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه. عتقه كله لیکن کلہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی. ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق. جی. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثني ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا محمد وهو ابن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني بن علية كلاهما عن ايوب قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني اسماعيل بن امية قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ ابھی تک امام شافعی کی دلیلیں ہی چل رہی ہیں، البتہ یہ بات کہ وہ جو حصہ آزاد ہوا بس وہ آزاد ہی رہے گی، آزاد رہا، جو غلام ہوا غلام رہ گیا. یہ امام شافعی کا تفرد ہے. امام ابو حنیفہ اور صاحبین اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم بتائیں گے آگے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وقص ولا شطط لا نقص ولا زيادة ثم عتق عليه في ماله ان كان موسرا. جی.
وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد اعتق ما بقي في ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يزمن. وبه قال حدثنا هو عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. شقیص وہی حصہ. یہاں تک کی بات تو وہ ہو گئی ساری. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل آ گئے اور ان کا مذہب آپ نے سمجھ بھی لیا. اب آگے کی بات سمجھیے. صاحبین کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر معتق موسر ہے، مالدار ہے، تو وہی حکم ہے جو امام شافعی کے یہاں حالت یسار میں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن حالت ایسار میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا جو حصہ غلام ہے وہ غلام رہ جائے، بلکہ وہ بھی ساتھ ساتھ آزاد ہوگا. حالت ایسار میں بھی امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ حالت ایسار میں معتق کا حصہ آزاد نہیں ہوگا، لیکن صاحبان کہتے ہیں کہ معتق کا حصہ بھی ساتھ ساتھ آزاد ہو جائے گا. لیکن اب اس سے زمام تو لے نہیں سکتے، وہ موسر نہیں ہے، معسر ہے. کون؟ شریک. نہیں، معتق معسر ہے، اسے زمام تو لے نہیں سکتے. شریک اپنے حصے کا زمام تو لے نہیں سکتا. اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بھی اپنے حصے کو آزاد تو ہو ہی گیا ہے. وہ ایک صورت یہ کر سکتا ہے کہ استسعا کرا لے، استعارہ کرا لے غلام سے، اور اس سے کہے کہ تو پیسے کما کر لا کر مجھے پیسے دے تاکہ تیرے حصے کی جو قیمت ہے، میرے حصے کی جو قیمت ہے وہ مجھے مل جائے. صاحبین کا مذہب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ حالت یسار میں صاحبین یہی کہتے جیسے کہ امام شافعی نے کہا تھا، اور حالت یسار میں امام شافعی سے اختلاف کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوگی کہ غلام رہ جائے. نہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آزاد ہوگا. اس سے آپ اندازہ کیجئے غلام کے حقوق کی بات سے. تو شریک کا حصہ بھی ساتھ آزاد ہوگا، جبرن آزاد ہو جائے گا. حالانکہ شریک نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس کا نقصان ہوا، اب زمام تو لے نہیں سکتے کیونکہ وہ معتق جو ہے وہ مالدار نہیں ہے. اس واسطے اب غلام سے سیایا کرایا جائے گا، کیونکہ ملکیت اس کا حصہ کا نقصان اس سے ہوا تو اس کو آزادی مل رہی ہے، فائدہ اس کو پہنچا ہے، سیایا کرا لے گا. آئی سمجھ میں بات؟ دلیل دیکھیے، آگے دیکھیے جی. ابھی قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي اروبه عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسقي العبد غير مشكوك عليه. صاحبین کی دلیل واضح طور پر آ گئی نہیں آ گئی کہ اس سے سیایا کرایا جائے گا غیر مشقوق علیہ، لیکن غلام کے اوپر مشقت نہیں ڈالی جائے گی. کیا مطلب؟ اتنے پیسے مثلا اس پر لگایا جائے، روزانہ کما کر یا مہینے میں کما کر اتنے پیسے دے دے وہ جو آسانی سے دے سکے. اتنے مقرر کر لو، قسطیں مقرر کر لو اس کی قیمت لگا کر، اور اس نے اپنے حصے کو وصول کر لو. تو صاحبین کا مذہب بھی واضح ہو گیا اور ان کی دلیل بھی آ گئی. رہ گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات. ابھی امام ابو حنیفہ کی بات سنو. صاحبین کے نزدیک نتیجہ کیا نکلا ہے کہ تجزی نہ حالت یسار میں ہے نہ حالت اعسار میں، اور سعایا حالت اعسار میں ہے، یسار میں نہیں. امام شافعی کے یہاں تجزی حالت یسار میں ہے، حالت یسار میں نہیں، حالت اعسار میں ہے، اور سعایا کسی حالت میں نہیں. صاحبین کے نزدیک سعایا حالت اعسار میں ہے.
اور تجزی نہیں ہے نہ حالت یسار میں نہ حالت اعصار میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکالا وہ سمجھ لو، اور وہ یہ کہ تجزی عتق ہر حالت میں ہوگی، حالت یسار میں بھی ہوگی، حالت اعصار میں بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ معتق نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے، وہ حصہ تو فوراً آزاد ہو جائے گا، اور شریک کا حصہ فوراً آزاد تو نہیں ہوگا لیکن مستحق العتق ہو جائے گا۔ آزاد نہیں ہوا تو تجزی نہ حالت اعصار میں نہ حالت یسار میں، لیکن حالت یسار میں مستحق العتق تو ہو گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب حالت اعصار میں تجزی ہو سکتی ہے تو حالت یسار میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیدھی سادی بات ہے کہ معتق نے اپنے حصے کو آزاد کیا، بس وہ حصہ آزاد ہوگا، دوسرے کا حصہ آزاد کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں تھا تو وہ آزاد نہیں ہوگا، لیکن مستحق العتق ہو گیا ہے۔ اس واسطے اب کیا ہوگا؟ شریک سے یہ کہا جائے گا کہ اب 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرو، یا تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر کے ثواب کماؤ، یا زبان لے لو مالدار معتق سے، یا پھر سعایہ کرا لو غلام سے تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ تمہاری بات؟ حالت یسار میں تجزی نہ حالت یسار میں نہ حالت اعصار میں۔ اچھا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کیا کہ اگر وہ تو معتق کو شریک کو 3 اختیار ہوں گے حالت یسار میں، معتق کے حالت یسار میں، یا تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے، یا معتق سے اپنے حصے کا ضمان لے لے، یا سعایہ غلام سے کروا لے، اور حالت اعصار میں صرف 2 اختیار رہ جائیں گے۔ ضمان تو لے نہیں سکتا کیونکہ غریب ہے، تو یا تو اپنے حصے کو آزاد کر دے یا سعایہ غلام سے کرا لے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تجزی نہ حالت یسار میں ہے نہ حالت اعصار میں، اور سعایہ دونوں حالتوں میں ہے۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ اور سعایہ کی دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سعایہ حالت اعصار میں ہو سکتا ہے تو حالت اعصار میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ قیاس کر کے اس پر بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو ہم دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اب حاصل لب لباب یہ نکل آیا پورے اختلاف کا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تجزی حالت یسار میں ہے، حالت یسار میں نہیں، حالت اعصار میں ہے، اور سعایہ کسی حالت میں نہیں۔ صاحبین کے نزدیک تجزی کسی حالت میں نہیں، سعایہ حالت اعصار میں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تجزی کسی حالت میں نہیں، سعایہ دونوں حالتوں میں ہے۔ آگے سمجھ بات نہیں؟ چلیے۔ وابه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر ومحمد بن بشير قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد وفي حديث عيسى ثم يستسقى في نصيب الذي لم يؤت غير مشكوك عليه۔ بس چلا۔ اب مسائل مشکل آ رہے ہیں، مولوی صاحبان تیار ہو جانا۔ ہاں، اب آگے مسائل بحثوں والے مسائل آ رہے ہیں۔